केस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मुहर्रिकात ऐसे हैं, कोई ना कोई इसके पीछे है। जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, जहाँ तक मैं कि मेरी अकल नाकिस जो है वो समझती यही है कि इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं। उनको ज़मानत वहाँ पे मिल जाना, इतने महीनों से वो वहाँ पे बैठी है, और एपी सिंह उसको उस केस को पर्सनल ले रहा है, मतलब कोई चीज़ तो पीछे है, ज़ाहिर सी बात है। अब इस किस्म के, अच्छा वैसे अगर उसके कोई पीछे ना होता, कोई बड़ा हाथ उसके पीछे ना होता, तो तब उसके ये बयानात देने से कोई फर्क नहीं पड़ना था, जहां तक मेरी राय है। अब वो बयानात दे रही है, तो बेसिक बात यही है कि उनके पीछे कुछ है, कुछ मुहर्रिकात हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको बचा रहे हैं, जो उनको डेडिकेट कर रहे हैं कि आपने ये करना है। तो उनको उनके इशारों के ऊपर वो चल रही है। वो सब कुछ जो नैरेटिव है उनकी, कह लीजिए कि ऊपर जनता का, आप यूँ कह लीजिए कि वैसे अवाम तो सही है उनकी, पाकिस्तान की अवाम की तरह है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो उनकी कह लीजिए कि राय है, अब उन्हीं की राय जो है वो सीमा बोल रही है, क्योंकि उनका हाथ है। उनमें से कोई एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है। शुरू में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, हालांकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी कम वीडियोस बनाई हैं। शुरू में एक वीडियो मैं बनाई थी, उस वक्त मैंने यही कहा था कि एक पॉलिटिशियन का हाथ है, और बाद में ये हुआ भी था। तो पॉलिटिशियन है, और उसमें एपी सिंह साहब हैं, कुछ और लोग भी हैं जो इनके पीछे मुहर्रिकात हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी ज़बान बोली जा रही है, चाहे उसको फ़ायदा हो या ना हो, फिलहाल तो बोली जा रही है। तो मेरे ख्याल में यही है कि ये सवाल, जहाँ तक ऑनेस्टली जो मैं समझता हूँ, कि मुझे नहीं लगता कि कभी पाकिस्तान के इदारे या पाकिस्तान की रियासत, हुकाम जो भी करता धरता है, इस हवाले से कोई एक्शन लें कि सीमा को वापस लाया जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने आप जानते हैं कितने माह गुजर गए इस केस को, कितने दिन गुजर गए, कितनी रातें गुजर गई, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तक किसने नहीं पूछा, तो बाद में कौन पूछेगा? तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई उसको पूछेगा और कोई उसके बारे में एक्शन लेगा। ये हम वकला आप हैं, या फिर हम जैसे जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले हैं, या मीडिया पर काम करने वाले हैं, वही बातचीत कर सकते हैं, वही कह लीजिए कि वो अपना गला फाड़ सकते हैं। बाकी इदारे जो हैं वो खामोश हैं। अगर दूसरी बात यह है कि वो, क्योंकि मामलात भी हमारे कुछ इस किस्म के हैं, पाकिस्तान और भारत के, तो वैसे हमारे को बड़े बड़े मसले तो हल होते नहीं है कि छोटू पर हम वैसे थोड़ा सा गौर ही नहीं करते। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। तो सीमा की बात को जहाँ तक मेरी राय है कि संजीदा ही ना लिया जाए। वो इस किस्म की बेशुमार बातें पहले भी कर चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान, एपी सिंह साहब भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की फैक्ट्री है। सही होगा भी, आप पहले भी बहुत सी चीज़ें आप कह चुके हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो वो इल्ज़ामात भारत की जानिब से हमेशा पाकिस्तान के ऊपर लगते हैं, और पाकिस्तान उनका दिफा करता रहता है। और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो बोलने वाले लोग हैं, वो दिफा हमेशा उनका एक यानी बड़ी वसी तर मफाद में उनका दिफा करते हैं और करते रहेंगे। इल्ज़ामात लगाना उनका काम है। अब सीमा भारत में पहुंच चुके हैं, ज़ाहिर सी बात है वो इल्ज़ामात तो लगाएगी, और उसका क्या काम है? मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसने जानें कुर्बान की हैं, कह लीजिए सबसे ज़्यादा जिसने पैसे लगाए हैं, वो पाकिस्तान है। भले पैसे कहीं से नहीं होंगे, ये एक अलग मसला है, वो एक अलग डिबेट है, उस पर एक बड़ी डिबेट कर सकते हैं, उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन जो जानें कुर्बान की हैं सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, वो पाकिस्तान है। हमने कह लीजिए कि वो अजीब किस्म की कोई जंगे अपने सर ले ली, उसके ऊपर अपने लोगों को मरवाया, सिर्फ इस वजह से कह लीजिए ताकि हमारे मुल्क में ये गन जो है ख़त्म हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म अभी तक नहीं हुआ। और मुझे जो लगता है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये इस किस्म के जो छोटे मोटे चीज़ें हैं चलती रहेंगी। तो बहरहाल जो सीमा की बात है, अगर उस पर आ जाएं, तो ये अगर कंपैरिजन किया जाए भारत का और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मामलात इतने गंदे नहीं हैं जितना वो पोर्ट्रेट कर रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, हर एक ममालिक में, हर एक मुल्क में इस किस्म की सूरत हाल होती है। दहशतगर्दी से वो फेस कर रहे होते हैं, महंगाई से वो फेस कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ और मामलात होते हैं, किसी भी मुल्क के निजी मामलात होते हैं, उससे फेस कर रहे होते हैं। जो बाकी पाकिस्तान के जो एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो इसको फेस कर रहे हैं। तो उनसे बंदा ये पूछे कि आप इतने साल तक पाकिस्तान में रहीं, तो आपको ये ख्याल नहीं आया? अब वो पाकिस्तान से बाहर चली गई है। अब अगर हम इसके ऊपर डिस्कस करने बैठ जाएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है या नहीं है, ये मेरे ख्याल में एक बड़ा मौजू है। इस पर बातचीत भी ज़्यादा की जा सकती है, बोला भी ज़्यादा जा सकता है, और ये फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बातचीत की जा सकती है। अब सीमा की जो बात है, अगर हम उसको सीरियस ले लें
کہ سیما نے یہ کہا ہے. وہ سیما کے اوقات کیا ہے یار؟ وہ تو کچھ بھی بول دیتی ہے. وہ تو کہتی ہے کہ پاکستان میں بچیوں کو خواتین کو بھیجا جاتا ہے، ان کی عزت محفوظ نہیں ہے. میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں جو خواتین کی عزت و آبرو محفوظ ہے، جو حقوق پاکستان میں ملتے ہیں شاید ہی دنیا میں کسی جگہ پر ملتے ہوں. پاکستان میں 2 سپریم کورٹ کی، اب رامے صاحب بہتر جانتے ہیں، 2 جسٹس ہیں سپریم کورٹ کی. جسٹس کوئی عام بات نہیں ہوتا. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہے اور دوسری جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہے. یعنی پاکستان میں سپریم کورٹ کی جج ہیں. سپریم کورٹ کی جج جسٹس عائشہ ملک کے چند دنوں بعد یا چند مہینوں بعد وہ چیف جسٹس بن جائے گی. اب چیف جسٹس کے پاس کیا اتھارٹی ہوتی ہے آپ بہتر جانتے ہیں، اور حقوق کیا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنی. نہیں، پاکستان میں جس قدر حقوق ہیں یہ کسی دوسرے ملک میں میرے خیال میں پاکستان سے زیادہ نہیں ہوں گے. جو بات سیما والی ہے، اگر سیما کی بات کو اگر سیریس لے لیا جائے تو وہ میرے خیال میں ایک بے وقوفی والی بات ہوگی. بس سیما کہہ لیجیے کہ وہ دوسرے دیش میں پہنچ گئی ہے. اب مجھے تو سیدھی سی باتیں سمجھ نہیں آتی کہ جو سوالات جو میرے ذہن میں آتے ہیں، حالانکہ وہ اس قسم کی باتیں کرتی رہتی ہے، میں بارہا لوگوں سے سنتا بھی ہوں، میں نے کبھی اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کی، کبھی اس چیز کو کوئی سنجیدہ نہیں لیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنجیدہ لینا بھی نہیں چاہیے. جو سنجیدہ لینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، جس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، غیر قانونی طریقے سے ایک ملک میں بیٹھی ہے اور اس کے اوپر الزام ہے جاسوسی کا، وہ کیوں بیٹھی ہے؟ وہ جیل میں نہیں جاتی، اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. ضمانت کیوں ہو جاتی ہے؟ ضمانت ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بیٹھی ہے، جیل میں نہیں جاتی. لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی، نہ اس کو دھکے مار کر پاکستان بھیجا جاتا ہے، نہ ان کے بچوں کو واپس بھیجا جاتا ہے. چلو پاکستان میں تو معاملات بہت سے اور بھی ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، بالکل ان کی بات درست ہے کہ پاکستان میں بہت سے بڑے بڑے معاملات ہو چکے ہیں. اب کس کو گنوانے بیٹھ جائیں تو ان کا کوئی نہیں پوچھتا. تو ایک سیما چلی گئی، اس کے بچے چلے گئے تھے، اس کو کون پوچھے گا؟ جی جی بالکل. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس طرح کے الزامات کے پیچھے پروپیگنڈا کیا بھارت کی ہمدردی حاصل کرنا ہے؟ اگر ہمدردی حاصل ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا اس کو نیشنلٹی مل جائے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے بھارت کی ساری عوام سڑکوں پر آ جائے گی سیما حیدر کے حق میں؟ کیا ایسا کوئی ممکن ہے؟ سر، مجھے جو ایک کہہ لیجیے کہ اگر قانون کو دیکھا جائے یا کہہ لیجیے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ دیکھا جائے تو ناممکن نظر آتا جی بہت شکریہ کلاری صاحب. ایک چیز میں یہاں پہ دیکھیں، کسی نے سوال کیا تھا کہ روشن عظیم صاحب فارن آفس کب جائیں گے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ روشن عظیم صاحب تیار ہیں، ریڈی ہیں فارن آفس جانے کے لیے، انڈین ایمبیسی جانے کے لیے. لیکن غلام حیدر کے والد صاحب ان کے پاس ابھی تک نہیں پہنچے. تو غلام حیدر کے والد صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے یہ معاملہ تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے. وہ جیسے ہی روشن عظیم صاحب کے پاس پہنچیں گے تو روشن عظیم فارن آفس جائیں گے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ جلد از جلد غلام حیدر کے والد کو جو ہے وہ روشن عظیم سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھارت کا فارن آفس جا سکیں، بھارتی بھارتی ایمبیسیڈر سے مل سکیں اور وہاں پہ جو ہے ان کے سامنے اپنا مدعا جو ہے وہ پیش کر سکیں. اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ یہ شازیہ سسٹر جوائن کرنا چاہ رہی ہیں تو شاید ان کا بھی ایڈ نہیں ہو پا رہا. پہلے تو ایڈ ہو گیا تھا، شاید اب پتہ نہیں کیا چکر چل گیا، ان کا ایڈ نہیں ہو پا رہا. کائنڈلی وہ ان کا ایشو آ رہا ہے. تو اب میں یہاں پہ گلاب صاحب ایک یہ بھی وجہ ہے کہ میرے خیال میں صحیح طریقے سے ابھی تک پاکستان کے اداروں تک بات پہنچی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام حیدر ابھی تک میڈیا کی حد تک یا دیگر چیزوں کی حد تک تھوڑا سا ناکام اس طرح سے رہا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ جو میموریز ہیں وہ شیئر نہیں کر سکا کہ اس کا بچوں کے ساتھ کس طرح کا. جیسا کہ روشن عظیم نے شروع میں ایک بڑا زبردست سٹیپ لیا تھا، بچوں کی اسکول ہسٹری کو اپڈیٹ کیا اور وہ سامنے رکھا کہ بچے پاکستان میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، بچوں کی فیسیں باقاعدہ طور پہ پے ہوتی رہی ہیں، بچوں کا جو اسکول ریکارڈ ہے، اکیڈیمک ریکارڈ ہے، وہ کیسا تھا، ان کے ٹیچرز کو ان کا اسکول دکھایا، وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا. تو یہ روشن عظیم صاحب کا بڑا پرفیکٹ کام تھا. اس طرح سے غلام حیدر کو بھی چاہیے کہ وہ جو اس کے قیمتی لمحات گزرے ہیں بچوں کے ساتھ وہ اس کو شیئر رکھے. اور جس طرح سے کراچی کے ایک بچی کا معاملہ تھا تو اس کے والدین، حالانکہ اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہوئیں لیکن وہ سم ٹائم بینر لے کر ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے تھے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہو رہی ہے اور کس طرح سے نوٹوریس گینگ نے ان کی بچی کو ابڈکٹ کر لیا. تو وہ بہت سارے لوگ ان کی آواز بنے تو معاملہ جو ہے وہ زیادہ جلدی اداروں تک پہنچا. ہے. جی تو جی رامے صاحب، میں یہی بات کر رہا تھا کہ ادارے اپنی طرف سے، جو پہلی بات میں نے کی تھی اس کا مفہوم یہی تھا کہ ادارے اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے. مثال کے طور پر ہم جرنلسٹ، آپ جیسے وکلا،
یا پھر جو ان کے پیچھے والے کردہ دھرتے ہیں وہ سارے بیٹھے رہیں اور ہم اداروں کے اوپر چھوڑ دیں کہ ادارے کریں. ادارے کبھی بھی نہیں کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے ان کی بات 100% درست ہے. اداروں کو کام ہے جو انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں وہ ان سے نہیں ہو پا رہے یا نہیں کر پا رہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ادارے اس چیز پر نہیں آتے. جس طرح وہ کراچی والی بچی کا مسئلہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کہ انہوں نے جگایا تھا اداروں کو, انہوں نے جگایا تھا باقی لوگوں کو, یعنی وہ کھل کر سامنے آ گئے تھے, وہ پیچھے پڑ گئے تھے. آپ کچھ بھی نام ان کو دینا چاہیں تو اس کے بعد اس کا نتیجہ نکل آیا تھا. تو اس معاملے میں بھی جس طرح آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے والد غلام حیدر صاحب کے وہ خود تو کوآپریٹ نہیں کر رہے, تو اب کہاں تک معاملہ پہنچے گا؟ تو ہم ظاہر سی بات ہے جو کام کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. سمجھنا چاہیے اس چیز سے تھوڑا میں بھی ڈس اپوائنٹ ہو رہا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. نیچے کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کے کمنٹ ریڈ کر کے ہم آنسر اگر دے سکیں تو میں ان کے آنسر دوں. یہاں پہ کسی بھائی نے لکھا ہے کہ روشن علی پہلے بہانہ بنا رہا تھا کہ غلام حیدر کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی, اب بول رہے ہیں کہ اس کا فادر کوآپریٹ کرے گا تب کچھ کریں گے, ایسا ڈرامہ کیوں؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. یہ میرے بھی نالج میں آیا تھا کہ ان کے وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے, اور اگر روشن عظیم کوئی بہانہ بنا رہا ہوتا تو غلام حیدر کی میڈیا تک ایکسیس ہے, محسن ڈیجیٹل ان کے دوست ہیں ان کی ایکسیس ہے, تو وہ اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یہ چیز کلیئر کر سکتے تھے اور اپنے ایڈوکیٹ کی جگہ پہ کوئی اور ایڈوکیٹ ہائر کر سکتے تھے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور روشن عظیم نے لائیو آ کر یہ بات کی ہے کہ جس دن غلام حیدر کے والد آئیں گے اسی دن وہ فارن آفس چلے جائیں گے اور وہ تیار ہیں. تو میرے خیال میں غلام حیدر کے والد صاحب کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ جو فارن آفس والا معاملہ جو ہے وہ جلد از جلد کلیئر ہو سکے. تو جی کلائی صاحب. جی سر. ہاں تو اس میں یہی ہے کہ اب پاکستان میں تو ادارے تبھی حرکت میں آئیں گے جب اداروں کو اپروچ کیا جائے گا جس طرح سے آپ نے بات کی. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے بھارت کی. بھارت میں وہ خاتون جو ہے وہ انلیگل طریقے سے داخل ہوئی ہے, اور وہاں پہ مجھے ایک سمجھ میں نہیں آ رہی بات اپنا کلاچی صاحب کہ اس کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے, کون سی اس کی اسپیشلٹی ہے جس کی بنیاد پر سیما حیدر کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے